بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 159 اور مسئلہ نمبر 19۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھی اور اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آوے بیٹھ جاوے اور اتحیات نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کر ترت سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کے 6 کر لیں، 4 فرض ہو گئی اور 2 نفل، اور چھٹی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر پانچویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت اکارت گئی۔ مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھی اور اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی، چوتھی رکعت میں اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھتی اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتی، لیکن بھول گئی اور وہ اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے 5ویں رکعت شروع کر لی تو اب وہ کیا کرے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آ جاوے بیٹھ جاوے۔ 5ویں رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی اور رکوع کر لیا، اور رکوع کے بعد بھی قوم بھی کر لیا، پھر سجدے کی طرف جا رہی ہے۔ سجدے کی طرف جاتے جب اس کو یاد آ گیا تو سجدہ نہ کرے، اتحیات پر بیٹھ جائے اور اتحیات مکمل پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ تو ایک صورت ہوگی۔ اچھا، اگر اس نے ایسا کیا کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکی، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 مکمل کر لے، 1 رکعت ساتھ ملائے اور کتنی مکمل کر لے، 6۔ اب آخر میں سجدہ سہو کرے گی تو 4 رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے اور 2 اس کے ساتھ اس کے نفل ہو جائیں گے۔ اور اگر چھٹی رکعت پر سجدہ سہو بھی کر لیا تو اس طرح نماز کی صحیح ہو جائے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو بہت برا کیا، 4 فرض ہو گئے، 1 رکعت ضائع ہو گئی۔ اس مسئلے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا تھا تو کھڑی ہو گئی اور 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب اس کو یاد آ جائے وہیں پر بیٹھ جائے، اتحیات مکمل کرے اور سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو گئی، 4 فرض مکمل ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 5ویں رکعت کا وہ سجدہ کر چکی ہے، اب تو 5 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 6 رکعتیں مکمل کرے، 6 رکعتیں مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے، 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گے۔ تیسری صورت، اگر وہ چھٹی رکعت نہیں پڑھنا چاہتی، اس نے 5 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دیا تو 4 اس کے فرض ہو جائیں گے اور 1 رکعت اکارت چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ 5 رکعت والی کوئی نماز نہیں ہے، 3 والی تو ہے لیکن 5 رکعت والی کوئی نماز ہے۔ سجدہ سہو تو تینوں صورتوں میں ہے، سجدہ سہو 5 والی میں بھی ہے، 6 والی میں بھی ہے، اور وہ چوتھی رکعت 5ویں رکعت جس میں سجدہ سہو نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے جو ہے وہیں پر بیٹھ گئی، تینوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہے، واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر 4 رکعت نفل پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئی تو جب تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہو گئی، اور سجدہ سہو ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ اس مسئلے میں 2 صورتیں ہیں۔ نفل نماز پڑھ رہی تھی اور 4 رکعتوں کی اس نے نیت کی ہوئی ہے اور بیچ میں قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے اور وہ بیٹھنا بھول گئی۔ جب تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑی ہو گئی تو اسی طرح اس نے جو ہے وہ رکوع بھی کر لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو،
جس طرح وہاں پہ ہے کہ 5 رکعت کا سجدہ نہ کیا، یہاں پر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، تب یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہو گئی۔ نفلی نماز میں سجدے کی بھی گنجائش، اگر سجدہ بھی کر لیا پھر بھی وہیں پر بیٹھ جائے اور سجدہ صاف کرے۔ سجدہ صاف دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے، سجدہ کر لیا تو بھی سجدہ صاف اس پر واجب ہے، سجدہ نہیں کیا تو بھی سجدہ صاف واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں شک ہو گیا اور 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، شک پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، 3 اور 4 میں بندہ زیادہ اس میں شک میں پڑ جاتا ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا، ایسا شبہ پڑھنے کی اس کو عادت نہیں ہے تو پھر سے نماز پڑھیں، اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل کدھر جاتا ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 اور رکعت پڑھ لے، سجدہ صاف واجب نہیں ہے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ صاف بھی نہ کرے، اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال ہے، نہ 3 ہے نہ 4 کی طرف گمان جاتا ہے، تو پھر 3 رکعتیں شمار ہوں گی اور 1 رکعت اور پڑھ لیں، لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑی ہو کے چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ صاف بھی کرے، تب اس کی نماز ہوگی۔ مسئلہ آ گیا 3 اور 4 رکعت میں شک پڑ جانے کا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، مجھے ادھر دیکھنا پڑتا ہے، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا، یعنی اس کو عام طور پہ شک نہیں پڑتا، بعض لوگوں کو ہر چیز میں شک پڑتا ہے، وضو میں شک پڑ گیا، پتہ نہیں پاؤں دھویا یا نہیں دھویا، کلی کی تھی، وضو کے بعد ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ مسح کیا یا نہیں کیا، پھر دوبارہ سے مسح کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نماز میں اور ہر چیز میں شک پڑتا ہے، اگر ان کو شک کی بیماری ہے پھر تو مسئلہ علیحدہ ہے۔ اگر شک کی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ 3 اور 4 رکعت میں اس کو شک پڑ گیا، تو ایسے آدمی کے لیے جو شکی نہیں ہے وہ نماز دوبارہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو توڑے، سلام پھیر دے اور دوبارہ نماز پڑھ لے۔ اور اگر وہ شکی مزاج کا بندہ ہے اور اس کو ہر جگہ پر شبہ پڑ جاتا ہے کہ 3 پڑھی 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں 5 پڑھی ہیں، تو ہر وقت اس کو شبہ پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ ایسا آدمی دل میں سوچ کرے کہ میری 3 رکعتیں میں نے پڑھی یا 4 پڑھی ہیں، جدھر اس کا غالب گمان جاتا ہے، جس طرف غالب گمان جاتا ہے اس بات پر عمل کرے۔ 3 کی طرف غالب گمان جائے تو 3 پر عمل کرے، اور اگر 4 کی طرف غالب گمان جائے تو 4 پر عمل کرے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 اور رکعت پڑھ لے۔ اگر گمان زیادہ کی طرف ہو اور 4 کی طرف ہو یا 3 کی طرف ہو، تو دونوں صورتوں میں جس طرف غالب گمان ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس طرف جو ہے غالب گمان کی طرف پر عمل کر کے نماز کو مکمل کرے۔ اور اگر اس کو اتنا زیادہ شک پڑتا ہے کہ 3 اور 4 دونوں طرف برابر ہے کہ 3 ہے یا 4 ہے، اب وہ کیا کرے؟ جو رکعتیں کم ہیں تو اس کی طرف جو ہے وہ اس پر عمل کر لے۔ 4 اور 3 میں شک پڑ گیا اور دونوں طرف اس کا گمان بھی غالب ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، کسی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے، تو جو کم رکعتیں ہیں یعنی 3 ہیں اس پر عمل کرے اور چوتھی رکعت ساتھ اور ملا لیں اور نماز کو مکمل کرے۔ اس صورت میں بھی سجدہ سہو اس پر واجب ہے۔ لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑی ہو کے چوتھی رکعت پڑھے۔ جب 3 رکعتیں 4 رکعتوں میں شک پڑ گیا اور دونوں طرف اس کا خیال بھی برابر ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تو اب کیا کرے؟ اس 3 پر عمل کرے کہ 3 ہی رکعتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 3 کے بعد اتحیات پر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد تحیات پڑھے، پھر کھڑی ہو اور چوتھی رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کرے تو نماز ہو جائے گی۔ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ 3 اور 4 میں شک ہو گیا، لیکن اس کو ایک دفعہ زندگی میں شک ہوا ہے، وہ شکی مزاج کا آدمی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ سلام پھیر کر نماز کو دوبارہ مکمل کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ
اس کا مزاج جو ہے وہ شکی ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ہر وقت شک پڑ جاتا ہے کہ اس کو 2 اور 3 میں یا 3 اور 4 میں جو ہے وہ شک پڑ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالے، جس طرف غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے۔ 3 کی طرف جو ہے وہ اس کا غالب گمان جاتا ہے تو ایک اور پڑھ لیں، اگر 4 کی طرف آتا ہے پھر تو 4 مکمل کر کے سلام پھیر لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا دماغ کسی کی طرف بھی نہیں جاتا، کبھی کہتا ہے 3 کبھی کہتا ہے 4، دونوں طرف اس کا خیال برابر ہے، تو پھر ان میں سے جو کم رکعتیں ہیں ان پر عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہو گیا تو 3 رکعتیں شمار کرے اور چوتھی رکعت پڑھ لے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے چوتھی صورت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ 3 پر جب عمل کرے گی تو تیسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات مکمل کرے گی، اتحیات پڑھ کے پھر اٹھ کے کھڑی ہوگی اور پھر چوتھی رکعت مکمل کرے گی، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گی تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 22، اگر یہ شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں شک پڑ گیا، کھڑے ہوتے ہی اس کو شک پڑ گیا کہ میں 2 رکعتیں پڑھ چکی ہوں یا 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، شک ہو گیا۔ اگر اتفاق سے ایسا شک پڑا ہے تو پھر سے نماز پڑھے، اگر شک پڑ جاتا ہو تو جدھر زیادہ گمان ہو اس کو اختیار کریں۔ اگر دونوں طرف گمان برابر ہے، کسی طرف نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر اتحیات پڑھے، شاید یہ دوسری رکعت ہو، دوسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے، اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا دے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے اور شاید یہ چوتھی رکعت ہو تو پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ مسئلہ وہی ہے، صرف پہلے جو ہے وہ اس کو شک تھا تیسری اور چوتھی میں، اور اب اس کو شک ہو گیا پہلی اور دوسری میں۔ اب یہ جو اس کو تحیات پر بٹھایا جاتا ہے کہ تحیات پر بیٹھ کر پھر کھڑی ہو کر اگلی رکعت پڑھیں، یہ اس لیے ہے کہ اس کو شبہ ہے، وہ اب اس کو پہلی رکعت سمجھ رہی ہو اور حقیقت میں کون سی رکعت ہو؟ دوسری رکعت ہو۔ اس کو تو شک ہے نا، ہو سکتا ہے دوسری ہو، اور دوسری کے بعد اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اس لیے وہ اس کو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے کہ وہ اس رکعت میں اتحیات پوری مکمل کرے اور اتحیات کے بعد پھر کھڑی ہو کر آگے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 23، اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر دونوں گمان برابر ہوں تو برابر درجے کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کے تحیات پڑھے، شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ مسئلہ یہ بھی وہی ہے، اس کو یہاں پر اس کو علیحدہ کر دیا ہے، وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی مسئلے میں ساری صورتیں بتا دی۔ مسئلہ نمبر 24، اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نہ معلوم 3 پڑھی ہیں یا 4، نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، بعد میں شک ہو گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اس شک کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے شک کا اعتبار نہیں ہے کہ اب نہ سجدہ سہو کر سکتی ہے نہ کوئی اور صورت ہے۔ نماز کے بعد اگر شک پڑ گیا تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، بس اپنے آپ کو بتایا کہ میری نماز صحیح ہو گئی، یہ شیطان کی طرف سے شک ڈال دیا گیا۔ البتہ اگر ٹھیک یاد آ جاوے کہ 3 ہی ہوئی ہیں تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے۔ اگر 3 پر شک پڑ گیا اور شک نہیں پک ہو گیا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں اور سلام میں نے پھیر دیا ہے، اور لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ وہ تحیات پر بیٹھے بیٹھے اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، ابھی اس نے کوئی بات بھی کسی سے نہیں کی اور اپنی نماز کی حالت کو بھی نہیں بدلا، یعنی نماز پھیرتے ہی فوراً بندہ جو ہے وہ 4 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا کسی سے بات کر لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، یا اور کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، یا کوئی ایسا کام کیا جو امر کثیر ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر تو نماز اس کو دوبارہ مکمل پڑھنا پڑے گی۔ جب کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو ابھی تحیات میں ہی بیٹھی تھی اور تھوڑی ہی دیر گزری ہے تو پھر فوراً کھڑی ہو جائے اور 1 رکعت اور ساتھ ملائے اور ملا کر اس کے بعد سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر پڑھ کر بول پڑی
نماز سلام پھیرا اور فوراً کسی سے بات کر لی، یا کوئی اور ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی اور ایسا عمل کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اپنے سینے کو قبلہ سے پھیر دیا تو، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، جب تک ٹھیک یاد نہ آوے اس کا کچھ اعتبار نہ کرے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس نے سلام پھیر دیا، اب یہ ہے کہ وہ اتحیات پڑھتے پڑھتے اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگر اس کو ٹھیک یاد آ جائے اور وہ شک نہ ہو بلکہ پک ہو کہ ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ، تو پھر وہ کیا کرے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو شک ہو گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، لیکن اگر احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اگر دل کی کھٹک نکل جاوے تو باقی اور شبہ باقی نہ رہیں، تو اگر اس میں بھی اس کو مکمل طور پہ یاد آ گیا کہ میری جو ہے 1 رکعت رہتی ہے، پھر وہاں سے کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر جو ہے وہ 1 رکعت اور ملائے اور پھر تحیات میں بیٹھ سجدہ صاحب کر لے۔ لیکن اگر شبہ ہے اور شک ہے اور دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا کیسا ہوا، تو پھر اس کو یہ کہا جائے گا تمہاری نماز مکمل ہے، اس کو سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر اس طرح کا ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، معمولی سا شک پڑ جائے، تو بعد میں اس کو سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں نماز ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اتنی احتیاط والا آدمی ہے تو پھر اگر وہ اپنے شک کو دور کرنا چاہتا ہے تو احتیاطاً 1 رکعت اور پڑھے اور سجدہ صاحب کر، لیکن اگر نہ پڑھے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25، اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ صاحب نہیں کیا جاتا۔ اس سے ایک نماز میں کئی واجبات چھوٹ گئے، یا کئی فرائض لیٹ ہو گئے، اور یا کئی ایسے مسائل پیش آئے جن کی وجہ سے سجدہ صاحب اس پر لازم آتا تھا، تو اب جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اتنے سجدہ صاحب نہیں کرے گی، بلکہ تمام غلطیوں کے لیے ایک ہی سجدہ صاحب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر نماز میں کئی ایسی باتیں ہو گئیں جن سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو ایک سجدہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ صاحب نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ نمبر 26، سجدہ صاحب کرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے تو وہی سجدہ پہلا کافی ہو جائے گا، اب پھر سجدہ صاحب نہ کریں۔ کوئی بندہ بہت زیادہ بولتا ہے، پہلے بھی اس کو بہت زیادہ وہ غلطیاں نماز میں لگ گئیں اور واجبات اس سے چھوٹتے رہے، اور جب سجدہ صاحب کر لیا تو سجدہ صاحب کے بعد پھر بھول گئی، اور پھر کوئی ایسی غلطی ہو گئی، پھر اس سے واجب چھوٹ گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، تو اس کے بعد پھر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے والا سجدہ صاحب اس بعد والی غلطی کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، لہذا اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ مسئلہ نمبر 27، نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ صاحب واجب تھا، لیکن سجدہ صاحب کرنا بھول گئی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھی ہے اور سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھیرا، نہ کسی سے کوئی بات کی ہے نہ بولی ہے، تو اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب سے یہ صاف کر لے، بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگی تب بھی کچھ حرج نہیں، اب سجدہ صاحب کرے اور نماز ہو جائے گی۔ جب بھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ ہی بھولتے ہیں، اب اس سے نماز میں کئی غلطیاں ہوئیں اور جب سجدہ صاحب کی باری آئی تو وہ بھی بھول گئی کہ سجدہ صاحب بھی کرنا تھا یا نہیں۔ اب کیا کرے، وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ اس نے کوئی وظیفہ شروع کر لیا اور ذکر اذکار شروع کر لیا، یا کوئی اور جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئی، لیکن نماز میں وہی 3 شرائط ہیں، نماز میں کوئی ایسا کام شروع نہیں کیا نماز کے بعد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کی شرائط بھی مفقود نہیں، سینہ قبلہ کی طرف سے پھیرا نہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تو خیر اگر اس نے ذکر بھی شروع کر لیا، کوئی تلاوت شروع کر لی اور کچھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی حرج نہیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے دوبارہ تحیات پڑھے اور سجدہ صاحب کرے اور سلام پھیرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28، سجدہ صاحب واجب تھا، اس نے قصدن دونوں طرف سلام پھیر دیا، قصدن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر اس نے سلام پھیر دیا، اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ صاحب نہ کروں گی، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ صاحب کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ کسی نے قصدن جو ہے وہ سجدہ صاحب کو چھوڑ دیا،
بعد میں اس کو خیال پیدا ہوا کہ نہیں سجدہ صاف کرنا چاہیے تھا، اب اس کے لیے بھی یہی شرائط ہیں، ان شرائط میں اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ سجدہ صاف کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ صاف کرے، البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔ یہ شرط سب کے ساتھ ہوگی کہ اگر اس نے سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل کثیر ہو گیا، یا کوئی شرط مفقود ہو گئی، یا تو پھر اس کو نماز مکمل کرنے کی اجازت نہیں، پھر نماز نئے سرے سے پڑھے گی۔ اب 3 رکعت والی نماز کوئی عورت پڑھ رہی تھی یا 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہی تھی اور درمیان میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات میں بیٹھ کر اس نے پوری اتحیات پڑھ کے اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب پھر اس کو خیال آ گیا تو پھر کیا کرے؟ اب اٹھ کر پھر نماز کو پورا کرے، جہاں پہ بیٹھی ہوئی وہیں سے کھڑی ہو جائے، اور کھڑی ہو کر 3 والی ہے تو 3 رکعتیں پوری کرے، 4 رکعت والی نماز تھی تو 4 رکعتیں پوری کرے، اور آخر میں سجدہ صاف کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر ایسا کوئی عمل کر دیا یا کوئی شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، پھر سے نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 30، بھولے سے وطر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑ گئی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، تیسری رکعت میں پھر پڑھے اور سجدہ صاف کرے۔ اگر غلطی سے جو ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت میں اس نے دعائے قنوت پڑھ لیا تو اب تیسری رکعت میں پڑھے یا نہ پڑھے؟ جواب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا دعائے قنوت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آخر میں سجدہ صاف کریں تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 31، وطر کی نماز میں شبہ ہوا کہ نہ معلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اور کسی بات کی طرف گمان بھی نہیں جاتا ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجے کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعا قنوت پڑھے اور بیٹھ کر تحیات کے بعد کھڑی ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعا قنوت پڑھے اور اخیر میں سجدہ صاف کر لے۔ نیا مسئلہ ہے کہ وطر کی نماز میں شبہ ہو گیا کہ یہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو اب کیا کریں؟ اور دماغ پہ بوجھ بھی ڈالا تو دونوں طرف گمان بھی غالب ہے، کبھی کہتا ہے 3 ہے، کبھی کہتا ہے، تو کسی طرف اس کا دماغ نہیں جاتا، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جس رکعت میں کھڑی ہے اسی رکعت میں دعا قنوت پڑھ لے، جس رکعت میں وہ کھڑی ہے اسی رکعت میں دعا قنوت پڑھے اور اتحیات میں بیٹھ جائے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑی ہو 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعا قنوت پڑھے۔ پہلی رکعت میں دعا قنوت پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ تیسری ہو، وہ اس کو دوسری سمجھ رہی ہے یا پہلی سمجھ رہی ہے، اس لیے اس میں بھی دعا قنوت پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے اور پھر اتحیات کو مکمل کرے، اور پھر جو ہے وہ کھڑی ہو کر تیسری رکعت پڑھے اور تیسری رکعت میں پھر دعا قنوت پڑھے اور پھر آخر میں سجدہ صاف کرے، نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، وطر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ گئی، غلطی ہو گئی، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ صاف کا واجب نہیں، ایسی صورت میں سجدہ، اس لیے کہ نہ اس کا واجب چھوٹا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فرض میں تاخیر ہوئی ہے، لہذا ایسی صورت میں جو ہے اس پر سجدہ صاف واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی، سورت پڑھ کے رکوع میں چلی گئی تو سجدہ صاف واجب ہے۔ وطر کی نماز میں آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے سورت کے بعد، اب وہ پڑھنا بھول گئی تو رکوع میں چلی گئی، تو اب کیا کرے؟ اب نماز کو آرام سے مکمل کرے اور دعائے قنوت کو چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ صاف کرے اور سجدہ صاف سے نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف سے نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 34، الحمد پڑھ کے 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ گئی تو کچھ ڈر نہیں اور سجدہ صاف واجب نہیں۔ الحمد کے بعد اس نے 2 صورتیں پڑھ لیں، 3 صورتیں پڑھ لیں، 4 صورتیں پڑھ لیں تو اس سے سجدہ صاف واجب نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 35، فرض نماز میں پچھلی دونوں رکعتوں میں یا 1 رکعت میں صورت ملا لی، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں صورت ملا لی تو سجدہ صاف واجب نہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں
سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہے، اور اس نے ایسا کیا کہ پہلی 2 رکعتوں میں بھی پڑھ لی اور غلطی سے تیسری رکعت میں بھی اس نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورت بھی ملا لی، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، نماز کے اول میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھول گئی، یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اخیر میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی تو یوں ہی سلام پھیر دیا، تو سب سجدہ سہو، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ نماز کے اول میں سبحانک اللہم یہ پڑھنا بھول گئی ایک صورت، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا بھول گئی، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھول گئی، یا رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا بھول گئی، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ اٹھانا بھول گئی، 4 یا اخیر رکعت میں درود شریف یا دعا پڑھنا بھول گئی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں نماز بغیر سجدہ سہو کے ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 37، فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں 1 رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گئی اور چپ کے کھڑی رہ گئی تو رکوع میں چلی گئی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ آسان ہے کہ پچھلی 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں الحمد پڑھنی بھول گئی، چپ کے کھڑی رہی یا رکوع میں چلی گئی تو نماز تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ فرض میں ہے، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ مسئلہ بتاتے وقت یا سمجھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ یہ فرض نماز میں ہے، سنت اور نوافل اور وتر اور باقی تمام نماز کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب رہے گا، صرف یہ فرائض کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 38، جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قصدن کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں بلکہ نماز پھر سے پڑھے۔ کوئی جان بوجھ کر واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، فرض میں تاخیر کرتا ہے تو پھر سجدہ سہو تو ہوتا ہے بھول کے لیے، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھے، اگر سجدہ سہو بھی کر لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ ایسے آدمی کی جس نے جان بوجھ کر نماز میں غلطی کی، جو چیزیں نماز میں فرض ہیں، جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اس سے اگلا باب ہے سجدہ تلاوت کا بیان۔ سجدہ تلاوت کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر جن جگہوں کی تلاوت کرنے سے سجدہ سہو سننے والے پر بھی لازم آ جاتا ہے اور پڑھنے والے پر بھی لازم آ جاتا ہے۔ اس کی کیا صورتیں ہیں اور سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کن کن مقامات اور کس طرح پڑھنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے اور کتنی بار پڑھنے سے آتا ہے، اور اگر زیادہ دفعہ پڑھے تو سجدہ سہو اس پر لازم نہیں آتا، یہ تمام صورتیں اس باب میں بیان ہوں گی۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ نمبر 1، قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے 14 ہیں، 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت لازم ہے۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور جس آیت پر سجدہ ہوگا وہ سجدے والی آیت جس لائن میں ہوگی، جس سطر میں ہوگی، اس سطر کے سیدھ میں قرآن پاک کے لائن سے بغیر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے سجدہ تلاوت، اس کا نشان دیا ہوتا ہے، لہذا وہ آیت مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو لازمی ہے، سجدہ تلاوت لازمی ہے، تو وہ سجدہ تلاوت کو اسی وقت کر لے یا بعد میں کرے۔ مسئلہ نمبر 2، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھاوے، سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ہو گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ نیت کرنا اور کانوں کو ہاتھ لگانا اور باندھنا یہ ضروری نہیں ہے،
کھڑا ہے تو سیدھا رکوع میں چلا جائے، نیت کر لے سجدہ تلاوت کی، بیٹھی ہوئی ہے تو وہی سے سجدے میں چلی جائے، اور اس کا ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اور سجدے میں جا کر کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو سجدہ تلاوت اس کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ تو نماز ہو گئی پوری، سجدہ تو نہ ہوا۔ سجدہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلی جائے اور کھڑے کھڑے سجدے میں چلی جائے، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر وہیں سے اٹھ جائے اور نماز۔ یہ اس طرح سجدہ ہوتا ہے جس طرح عام طور پہ بندہ نماز کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیتا ہے، یہ اسی طرح کا سجدہ ہے، باقاعدہ نیت کرنا اور سلام پھیرنا یہ ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر اول اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاوے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جاوے، اور اللہ اکبر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاوے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے، کھڑی نہ ہو تب بھی سجدہ درست ہے۔ کھڑے ہو کر اگر رکوع میں چلے جائے تو یہ بہتر ہے، سجدے میں چلی جائے تو بہتر ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس میں جائے، رکوع میں سجدے میں چلی جائے، اور اگر کوئی بیٹھے بیٹھے کر لے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے سے قصد بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو، بغیر ارادے کے سجدے کی آیت سن لی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔ سجدہ تلاوت کی آیت جو شخص پڑھے گا اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اور جو سننے والا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کو سننے والا شخص اس آیت کو سننے کا ارادہ کرے یا نہ ارادہ نہ کرے، دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت اس پر لازم ہو جاتا ہے اگر اس نے سجدہ تلاوت کی آیت کو سن لیا۔ اس لیے پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کو آہستہ آواز سے پڑھے تاکہ دوسرے آدمی پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 5، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں۔ مثلا وضو کا ہونا، وضو نماز کے لیے شرط ہے تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت صحیح نہیں ہوگا۔ جگہ کا پاک ہونا، جہاں پر سجدہ کرے گی وہ جگہ بھی پاک ہو، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرائط ہیں وہی چیزیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرائط ہیں، ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جگہ پاک نہیں ہے تو سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہے تو بھی سجدہ تلاوت نہیں ہوگا، اور کپڑے پاک نہیں ہیں، قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے تو پھر اس نے سجدہ تلاوت کر لیا، ان تمام صورتوں میں سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعضی عورتیں قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ بعضیں عورتیں اور مرد ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بند کر کے اس کی جلد کے اوپر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، اور قرآن پر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سر جھکا کر سجدہ کر لیتے ہیں، تو ایسا قرآن پاک کے اوپر سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا، اور ان کے سر پر وہ برابر بوجھ رہتا ہے جب تک وہ زمین پر نماز والی شرائط کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کریں گی، اس وقت تک ان کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ ہاں کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ تلاوت کر رہی ہے، زبانی تلاوت کر رہی ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، تو بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت وضو کرے اور وضو کر کے سجدہ تلاوت کر لے۔ لیکن اگر خیر اس وقت وضو نہ کرے اور سجدہ تلاوت بھی نہ کرے تو بعد میں جب یاد آئے سجدہ تلاوت کر لے، لیکن اس کو تاخیر کرنے کا جو ہے اس وقت اجازت ہے کہ جب اس کو بعد میں یاد رہتا ہے۔ اگر بھولنے کی عادت ہے تو اسی وقت کر لے، اس لیے کہ بعد میں اگر یاد نہ رہا تو وہ سجدہ تلاوت برابر اس کے ذمہ لازم رہے گا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدہ تلاوت باقی ہوں، اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کر لے،
عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، کبھی ادا نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن پاک میں یہ سجدہ تلاوت والی آیات ہیں، ان پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو بعد میں کسی نے بتا دیا یا اس کو خود پتہ چل گیا کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ میرے ذمہ بہت سارے سجدہ تلاوت ہیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ اکٹھے سجدہ تلاوت کر لے تو بھی ادا ہو جائیں گے، یا تھوڑے تھوڑے کر کے پوری زندگی میں وہ ادا کرتی رہے اور اس طرح بھی اس کے سجدہ تلاوت ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ صاف کرنا واجب ہے۔ دو صورتیں ہیں، حیض یا نفاس کی حالت میں سجدہ تلاوت کو اس نے سن لیا تو اس پر سجدہ سننے والی عورت پر لازم نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جب کہ اس پر صرف نہانا واجب تھا، نہانے کی ضرورت تھی، تو نہانے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا اس پر واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بیماری کی حالت میں سنیں اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ سے کرتی ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارہ سے کریں۔ اگر بیماری کی حالت میں سنیں اور سجدہ تلاوت کرنے کی طاقت، کوئی عورت ایسی بیمار ہے کہ وہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھتی ہے اور رکوع اور سجود بھی اشاروں کے ساتھ کرتی ہے، تو اب اس نے اگر آیت سن لی یا اگر اس نے آیت پڑھ لی تو اس پر پھر زمین پر سجدہ کرنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ نماز کا سجدہ کرتی ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کر لے اشاروں کے ساتھ، تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد ترت نماز ہی میں سجدہ کر لے۔ ترت کا معنی ہوتا ہے فوراً، وہ جہاں پر اس نے سجدہ تلاوت نماز میں مکمل کی وہیں سے رکوع میں، جس طرح نماز تراویح میں ہوتا ہے کہ وہیں سے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت مکمل کر کے پھر اس سے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے۔ پھر باقی صورت پڑھ کے رکوع میں جاوے، اور اگر آیت کو پڑھ کر ترت سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں 3 آیتیں اور پڑھ لے تب بھی سجدہ کیا تو بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گئی تب بھی سجدہ کر لیا تو بھی ادا ہو گیا، لیکن گناہ گار ہوئی۔ فوراً سجدہ کر لے تو گناہ سے بچ جائے گی، اور اگر اس نے تھوڑی 1-2 آیتیں پڑھیں تو بھی سجدہ صاف کر لیں، زیادہ پڑھ لیا تو بھی کر لیں، اگر بالکل ہی بھول گئی تو نماز پڑھ کے بعد میں کر لیں تو بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں گناہ گار ہوگا۔ تو مسئلہ نمبر 12، اگر نماز میں سجدہ کی آیت، نماز کے علاوہ اگر اس نے سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیا، بعد میں کر لی، اس میں تو گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن نماز میں اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کیا اور پھر اگلی آیت پڑھ لی، پھر اس سے اگلی آیت پڑھ لی تو گناہ گار ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر بھی سجدہ تلاوت چھوڑ دیے تو بھی گناہ گار ہوگی، بعد میں سجدہ تلاوت کر لے تو جو ہے وہ اس کو گناہ ملے گا، لیکن وہ سجدہ تلاوت اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا، اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہے گی۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہے گی۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت بھی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اپنی مرضی سے معاف بھی کر دیں گے۔ مسئلہ نمبر 13، سجدہ کی آیت پڑھ کے اگر ترت رکوع میں چلی جاویں اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتی ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ میں جب جائے سجدہ کرے گی تو اس سجدے میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے یا چاہے نہ کرے۔ اگر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت والی آیات کو تلاوت کیا
اور پھر رکوع میں چلی گئی، اس نے وہاں سجدے میں جا کر ادا نہیں کیا، اگر وہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں بھی نیت کر لیتی ہے تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ رکوع میں چلی جائے اور رکوع میں نیت کر لے اس میں، اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی نیت کر لے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں رکوع میں نیت کی تھی اور رکوع میں بھی نہیں کر سکی تو پھر آگے جو ہے وہ جب سجدہ کرے گی تو اس میں اس کا سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، نماز پڑھتے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنیں تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے، اگر نماز ہی میں کرے گی تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسری عورت جو ہے وہ قرآن پاک کو اونچی آواز سے پڑھ رہی ہے، اب اس نے سجدے کی آیت کو تلاوت کیا اور اس نے نماز کے اندر اس کو سن لیا، تو اب اس پر جو نماز پڑھ رہی ہے اس پر جو ہے وہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا لازم نہیں ہے، وہ تو لازم تو ہوگا لیکن نماز کے اندر نہیں ہے۔ نماز کے اندر تب ہوتا ہے کہ بندہ خود اس کو تلاوت کرے، یا کسی کی اقتداء میں کھڑی ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس نے پڑھا ہے تو پھر تو اس پر بھی ساتھ لازم ہوگا، لیکن اس پر جو باہر سے کوئی بندہ ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کو اگر کسی نے سن لیا تو نماز پڑھنے والی عورت پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا، لیکن نماز کے اندر نہیں، نماز ختم کرنے کے بعد سے سجدہ تلاوت کرے۔ اگر اس نے نماز کے اندر جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیا تو گناہ ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیں، پھر اسی کو بار بار دہراتی رہے، اور اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتی رہے تو جتنی دفعہ دہراوے گی اتنی دفعہ سجدہ اس پر لازم ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو کوئی یاد کر رہا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور سجدہ تلاوت کو وہ بار بار پڑھ رہی تھی، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے کئی دفعہ سجدہ تلاوت کو تلاوت کیا تو اس پر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، لیکن اگر وہ جگہ بدلتی رہی، ایک جگہ بیٹھ کے سجدہ تلاوت کو مکمل کیا، پھر دوسری جگہ بیٹھ گئی، پھر تیسری جگہ بیٹھ گئی، پھر چوتھی جگہ بیٹھ گئی، پھر پانچویں جگہ بیٹھ گئی، جتنی جگہیں وہ بدل کر وہاں پر جائے گی اور سجدہ تلاوت جتنی دفعہ کرے گی اتنے ہی سجدے اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کئی سجدے کی کئی آیتیں پڑھیں تو بھی جے آیتیں پڑھے وہ سجدے کرے، یعنی جے کا مطلب ہوتا ہے جتنی، وہ کا مطلب ہوتا ہے اتنی، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مختلف جگہ سے، قرآن پاک میں 14 مقامات ہیں جو ہے جہاں پر تلاوت سجدہ لازم ہوتا ہے، اگر اس نے 14 کی 14 آیتیں پڑھ لیں مختلف جگہ سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تو 14 سجدے اس پر لازم ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 17، بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن چلی پھری نہیں، جہاں بیٹھی تھی وہی کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ یہ مسئلہ دوسری نوعیت کا ہے، بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اسی جگہ پر، آگے پیچھے نہیں ہوئی، لیکن چلی پھری نہیں، آگے پیچھے نہیں گئی، جہاں بیٹھی تھی وہیں کھڑے کھڑے دوسری آیت کو کھڑے کھڑے پھر آیت دہرا لی یا اور کوئی آیت پڑھ لی تو سجدہ تلاوت ایک ہی ذمہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، دوسرا سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آیت بھی ایک ہی ہو اور ایک ہی جگہ پر اس نے پڑھا ہو، اور وہ کھڑی اس لیے ہوئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے بندہ بعضوں کا تھک جاتا ہے اور کھڑی ہو گئی اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئی تو وہی آیت برابر پڑھتی رہی تو ایک ہی سجدہ تلاوت اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18، ایک جگہ سجدہ کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلی گئی، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی تب بھی 2 سجدے کرے، اب اس کا مقام بدل گیا، ایک سجدہ تلاوت ایک جگہ پر بیٹھ کے پڑھی کمرے میں، پھر کچن میں چلی گئی، پھر کمرے میں آ کر اس نے اسی آیت کو دوبارہ دہرایا تو جگہ بدل گئی تھی، پھر آ کر ادھر پڑھا تو پھر کیا ہوگا، 2 دفعہ پڑھا تو 2 سجدے لازم، 3 دفعہ ایسے کیا تو 3 سجدے اس کے ذمہ لازم ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 19،
ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکی تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئی، جیسے کھانا کھانے لگی یا سینے پرونے میں لگ گئی یا بچوں کو دودھ پلانے لگی، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی، تب بھی 2 سجدے واجب ہوئے، اور جب کوئی اور کام کرنے لگی تو ایسا سمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی۔ جگہ تو وہی ہے، لیکن سجدہ تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا، سینے پرونے کا کام شروع کر دیا، کپڑے سینے شروع کر دیے، یا اور کوئی کام شروع کر لیا گھر کا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، اور پھر وہ کام مکمل کرنے کے بعد پھر اس نے سجدہ تلاوت کو پڑھا، تو اب یہ سمجھا جائے گا گویا اس نے جگہ تبدیل کی ہے۔ جگہ تو وہی ہے لیکن کام بدل گیا تھا، پھر وہ تلاوت کو شروع کیا، تو پھر جتنی دفعہ وہ کام کو بدلے گی اتنے سجدے اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 20، ایک کوٹھڑی یا دالان کے ایک کونے میں سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی، تب بھی ایک سجدہ کافی ہے۔ ایک کوٹھڑی یا دالان کے ایک کونے میں، سین کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، پھر دوسرے کونے میں چلی گئی، پھر اس کونے میں آ گئی، تو وہ ایک ہی جگہ شمار ہوتی ہے۔ ہاں اگر کمرہ بدل گیا، کچن میں چلی گئی یا باہر پورچ میں چلی گئی، پھر وہاں سے اندر، یہ جگہ بدلتی ہے، اور ایک ہی جگہ اگر گھوم رہی ہے تو وہ ایک ہی جگہ شمار ہوگی۔ پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی، تب بھی ایک سجدہ کافی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں پڑھی، پھر دوسرے کونے میں، پھر تیسرے کونے میں، چوتھے، وہ ایک ہی جگہ شامل ہوگی۔ چاہے جے دفعہ پڑھے، چاہے جتنی دفعہ وہ پڑھے، سجدہ تلاوت اس کے ذمہ ایک ہی لازم ہوگا۔ البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد وہی آیت پڑھے گی تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ اسی کمرے میں ہے لیکن ایک آیت پڑھی، پھر اس کے بعد کوئی اور کام شروع کر دیا، پھر جو ہے وہ سجدہ کی تلاوت کو پڑھنا شروع کیا، پھر کوئی اور کام کر دیا، تو جتنی دفعہ کام بدلے گی اور اتنی دفعہ وہ سجدہ تلاوت کرے گی تو اتنے سجدے اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے پر جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا، اور تیسرے کونے پر جانے سے تیسرا۔ اگر بہت بڑا گھر ہے، کئی کنال میں ہے، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی وقت لگتا ہے، تو بہت بڑے بڑے کمرے ہیں، تو پھر دوسرے کونے کو دوسری جگہ شمار کیا جائے گا، اور پھر جب دوسرے کونے میں جا کر تلاوت کرے گی تو دوسرا سجدہ اس پر لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، مسجد کا بھی یہی حکم ہے جو ایک کوٹھڑی کا حکم ہے۔ اگر سجدے کی ایک آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرایا کرے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر پڑھے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو گھر کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کریں یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھ لیا، پہلے تو یہ تھا کہ نماز کے علاوہ باہر نماز کے بعد جو ہے یا پہلے اس نے سجدہ تلاوت کو کئی دفعہ پڑھا تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نماز کے اندر ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھا، پھر کیا ہوگا؟ تب بھی ایک ہی سجدہ تلاوت اس کے ذمہ واجب ہے۔ سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں وہی آیت پڑھے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، جو اس نے سجدہ تلاوت پہلے کر لیا وہی ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی، نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اس سے ہی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے سجدے کی آیت کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک بند کیا اور نماز شروع کر لی، وہیں پر اسی جگہ پر نماز شروع کر لی، اور نماز کے اندر بھی وہی آیت پڑھی جو اس نے نماز سے باہر پہلے پڑھی تھی۔ اب وہ نماز میں جب سجدہ تلاوت اس جگہ پر پہنچنے کے بعد سجدہ تلاوت کرے گی تو نماز سے پہلے جو اس نے تلاوت کی ہے اور نماز کے اندر جو کیا ہے دونوں کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے گا، اس لیے
کہ اس کی جگہ نہیں بدلی، جگہ وہی ہے، صرف نماز کی حالت بدلی۔ ہاں اس میں بھی ایک صورت ہے، اگر اس نے نماز کو جگہ بدل دی، دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی، تو پھر پہلے والا سجدہ اپنی جگہ لازم ہوگا، نماز والا اپنی جگہ لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر سجدہ کی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیا، تب اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی، تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ یہ وہی صورت ہے، لیکن اس میں اس نے ایسا کیا کہ جہاں پر بیٹھ کے تلاوت کر رہی تھی، سجدہ تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد اس نے نماز سے پہلے سجدہ کر لیا اور نماز پھر شروع کر لی اسی جگہ پر، اور وہ آیت نماز میں پھر دوبارہ اس نے تلاوت کی، تو پھر دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دوبارہ اس نے اس آیت کو پڑھ لیا۔ مسئلہ نمبر 26، پڑھنے والی کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتی، لیکن سننے والی کی جگہ بدل گئی، پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا، دوسری جگہ اور جگہ سنا تھا، تیسری دفعہ اور جگہ سنا تھا، تو پڑھنے والی ایک ہی جگہ ایک ہی سجدہ واجب ہے، اور سننے والی پر کئی سجدے واجب ہیں، جے دفعہ سنے اتنے ہی سجدے کرے۔ ایک عورت تھی، وہ گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور سجدہ تلاوت کو پڑھ رہی تھی، اور سننے والی ہے وہ کبھی پورچ میں جاتی ہے، کبھی کچن میں جاتی ہے، کبھی گھر میں کام کاج ہوتا ہے، تو گھومنے پھرنے سے اس نے مختلف جگہ پر وہ آیت سنی۔ پڑھنے والی پر ایک ہی سجدہ ہوگا اور سننے والی جتنی جگہ بدلے گی اتنی جگہ اس پر سجدہ تلاوت لازم آ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، اگر سننے والی کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والی کی جگہ بدل گئی، تو پڑھنے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والی پر ایک ہی سجدہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 27، ساری صورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے اور منع ہے، فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے، اور اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ پوری صورت کو پڑھ لیا اور سجدہ تلاوت کو چھوڑ دیا کہ مجھے سجدہ نہ کرنا پڑے، سجدے سے بچنے کے لیے سجدہ تلاوت کو چھوڑ دینا یہ سخت گناہ ہے اور مکروہ ہے اور منع ہے، اس لیے کہ وہ تو گویا سجدے سے انکار کرنے والی بات ہے، اس لیے اس آیت کو بھی باقی آیت کے ساتھ ملا کر مکمل کریں۔ مسئلہ نمبر 29، اگر صورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، فقط سجدے کی آیت پڑھے، تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ باقی ساری صورت مکمل کرے اور سجدہ تلاوت کو چھوڑ دے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گویا وہ تو سجدے سے بچنے کے لیے سجدے سے انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ باقی ساری صورت چھوڑ دے اور سجدہ تلاوت کو اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ تلاوت کو وہ اس آیت کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ یعنی وہ اگر سجدہ تلاوت کو نماز میں پڑھنا چاہتی ہے تو اب یہ کرے کہ وہ یا تو یہ دیکھے کہ جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے، اگر برابر بھی ہے تب بھی اس سجدہ تلاوت کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک اور آیت ملا لے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے وہ اگر اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے تو اس سے نماز میں کچھ حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن آگے پیچھے کوئی ایک اور آیت ملا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ باب بھی ہمارا انشاءاللہ ختم ہو گیا، تو کل سے بیمار کی نماز کے بارے میں یہ باب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں سوالات اگر ہیں تو وہ بھجوا دیں۔